السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو خوشگوار اور آسان بنانے کے جتنے اصول ہو سکتے تھے، جتنے طریقے ہو سکتے تھے، وہ سارے بتا دیے تاکہ ہم خوشحال زندگی گزاریں۔ ہماری میریڈ لائف یعنی ازواجی زندگی، گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اس میں سے ایک اصول ہے جو میری بیٹی اور بہنوں کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو، بنو سنورو، سجاوٹ اختیار کرو، خوشبو لگاؤ۔ یہ ایک اصول خالی اپنا لو تو تمہاری ازواجی زندگی کے گھریلو معاملات کے 50% جو حالات خراب ہیں وہ 50% سدھر سکتے ہیں۔ باقی اور معاملات پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ 100% آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ پہلے اس اصول کو سمجھ لیں۔ ایک جو طریقہ ہے جو عورتوں کا من پسند مشغولہ بھی ہے، ان کا شوق بھی ہے، میک اپ کرنا، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اللہ کا حکم ہے۔ جب اپنے شوہر کا آنے کا ٹائم معلوم ہے، اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا میک اپ کر لو، اچھے کپڑے پہن لو۔ یہ نہیں کہ پورا میک اپ دلہن ہی بننا ہے، اچھے سے بن جاؤ، بن سنور کے رہو تاکہ شوہر آئے تو اس کو ایسا لگے نہیں کہ میں کوئی نوکرانی سے ملنے آ رہا ہوں، اس کو لگے کہ میں گھر کی مالکن سے ملنے آیا ہوں، اپنی محبوبہ سے ملنے آیا ہوں، اپنی من پسند بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ جو باہر اس نے جو بد نظری کی ہے یا باہر کے برے لوگوں سے، بری عورتوں سے دیکھ کے آیا ہے، ان کو دیکھ کر آیا ہے، تو اس کے اثرات ختم ہو جائے۔ اور اگر وہ کمپیئر بھی کرنا چاہے تو نہیں کر پائے، اس کے دل میں یہی آئے کہ نہیں، میری والی ہی اچھی ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا تو آپ کی تمام باتیں سننے کی کوشش کرے گا، اور آپ کی جو چھوٹی موٹی ڈیمانڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری کر دے گا۔ اس سے تمہارے گھر کے حالات سدھریں گے۔ اگر تم بن سنور کے رہو، اپنے شوہر کے سامنے اچھے سے پیش آؤ، تو وہ باہر بد نظری نہیں کرے گا، باہر کے اس کے کوئی افیئر نہیں ہوں گے۔ وہ کیوں غلط کاموں میں پڑے گا جب اس کو گھر میں ہی اچھی بیوی موجود ہے، جائز طریقے سے موجود ہے، تو وہ کیوں غلط کام کرے گا باہر؟ بہت ہی شیطان صفت انسان ہوگا جو ایسا کرے گا، نہیں تو کوئی مرد ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کے گھریلو حالات سدھر جائیں گے۔ سب سے بڑا عورتوں کا جو ٹینشن ہے کہ میرے شوہر کا باہر کوئی افیئر نہیں ہو، وہی ایک ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہنس بول کے دونوں ملاقات کریں تو اور اچھا رہے گا ماحول گھر کا۔ بیویاں اکثر جب شوہر آتا ہے تو میلے کچیلے کپڑے میں رہتی ہے، پسینے میں تر، اور پھر ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ ارے گھر میں کیا میک اپ کرنا، ارے اس سے تمہاری زندگی پہ فرق پڑے گا، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے رہو۔ اس اس کو غلط کام سے روک سکتی ہو تم ایک ذرا سے عمل سے۔ یہ نہیں کہ پورا میک اپ ہی کرتے بیٹھو، پورا دلہن ہی بننا ہے، اچھے سے کرو۔ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنا کرنا ہے کتنا نہیں ہے، تو عورتوں کو خود معلوم ہے کہ گھریلو میک اپ کے جو سامان ہیں ہر گھر میں تو اویلیبل ہے ہی ہے، تو اسی سے تھوڑا بہت میک اپ کر لو، تھوڑا بال وال سنوار لو، اچھے کپڑے پہن لو، بس اتنا ہی تو کرنا ہے۔ ایک بات سوچ لو کہ اگر اپنے شوہر کو اپنے محبوب جیسا ٹریٹ کرنا ہے، ایک بات سوچو کہ اگر تمہارا محبوب آنے والا ہو گھر میں، تو کیا تم ایسے ہی کپڑوں میں رہو گی؟ نہیں رہو گی نا۔ تب پھر اپنے شوہر کے لیے کیوں نہیں بن سنورتے؟ کیا اس کو اپنا محبوب نہیں سمجھتی؟ اگر محبوب سمجھتی ہے تو اس کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، روز آ رہا ہے روز تیار ہو۔ اگر
कुछ औरतें बोलती है कि मेरे शौहर बोलते हैं कि तू ऐसी अच्छी लगती है, तू मेकअप वेकअप मत किया कर। अरे वो अपनी जान छुड़ा रहा है। तुम ज्यादा मेकअप कर लोगी, ज्यादा सज धज के बैठोगी तो उसके काम नहीं करोगी, उसके काम में रुकावट पैदा होगी। उसके जो खाने पीने के काम है, दूसरे पर्सनल काम है, वो तुम करोगे नहीं। अरे मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरा ये खराब, कपड़े खराब होंगे, ये खराब। इतना करो ही मत ना कि उसको फिर वो तंग आके क्या बोलता है, अरे तू ऐसी अच्छी लगती है। मालूम है मेकअप अच्छी तो दिखेगी, लेकिन फिर मेरे दूसरे काम भी नहीं है। जितना मेकअप जरूरी है उतने घर के काम भी तो जरूरी है। पहला अपने शौहर को खुश रखो, हल्के फुल्के सज धज के रहो, अच्छे से रहो, तो तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारा महबूब बना रहेगा, मरते दम तक तुम्हारा वफादार रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह अगली बार। अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।